بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ آج کا شو جو ہے وہ بہت ہی اسپیشل شو ہے۔ پورا سال ہم سیاسی جماعتوں کی باتیں کرتے ہیں، سیاستدانوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں، مسائل کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عید کے اس موقع پر ہم نے ایک ایسی شخصیت سے میرے لیے بڑے ایک آنر کی بات ہے کہ وہ آج میرے مہمان ہیں اور ہماری درخواست پر تشریف لائے۔ ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ آج ان کے ساتھ دل کی باتیں کریں، اور بہت زیادہ تمہید میں اس وجہ سے نہیں باندھوں گا کہ اگر میں نے زیادہ وقت لیا تو ان کی باتیں جو ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائیں۔ ہمارے مہمان ہیں محترم جناب انور مسعود صاحب۔ شکریہ انور صاحب بہت شکریہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو آپ نے عزت بخشی تشریف لائے۔ جی آپ نے میرا بڑا روغنی تعارف کرایا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ سے ملاقات پہلی دفعہ ہوئی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ملاقات خوشی کے دن ہوئی ہے، عید کے دن ہوئی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور سب یہ بتائیں کہ جب پہلا شعر کہا کسی درد کی وجہ سے، ٹھوکر کی وجہ سے، یا ویسے ہی کہہ دیا؟ ایک شعر بلکہ میں نے کہا میری ایک نظم ہے اردو کی جس کا نام ہے میری پہلی نظم، پہلی نظم، اور وہ میرے مجموعے جس کا نام ہے ایک دریچہ ایک چراغ، اس میں چھپی ہوئی ہے اور وہ بچپن کے بارے میں ہے۔ میں نے جب وہ کہی، میں بچپن کی سرحدوں کو عبور کر کے لڑکپن کی طرف بڑھ رہا تھا تو مجھے بچپن بہت یاد آتا تھا۔ لیکن اس نظم میں نے حافظ صاحب ایک ایسا شعر کہا جو میری جتنی شاعری ہے اس سب پہ آج بھی وہ ہے، یوں سمجھیے اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ ہے بڑا سادہ، اس زمانے میں میرے پاس ووکیبلری بھی نہیں تھی، لفظ بھی بہت تھوڑے تھے، لیکن جذبہ بہت شدت کا تھا۔ اور وہ شعر تھا کہ جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے۔ اور یہی ہے، آپ اگر دیکھیں یہ شعر جو ہے یہ آپ کی زندگی کا ریفلیکشن بھی ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کا ریئیکشن ہی ہے، سمجھ لیجئے کہ میں نے زندگی میں ابتدا میں بہت نامساعد حالات دیکھے، لیکن یہ یاد رکھیے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں مایوس نہیں ہوا۔ البتہ حالات کی سنگینی کے آدمی پہ اثرات تو مرتب ہوتے ہیں، تو اس میں یہ شعر ضرور اس کی عکاسی کرتا ہے کہ جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے۔ اور آپ نے پہلے شعر کی بات کی ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ عید کا موقع ہے، پہلا قطعہ میں نے جو کہا تھا مزاحیہ وہ تھا رویت ہلال کے بارے میں۔ اچھا، رویت ہلال، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے سے یہ زمانے میں یہ سلسلہ تو ماشاءاللہ جب سے چاند ہے تب سے اندازہ کیجئے یہ زمانہ تھا ایوب صاحب کا۔ ایوب صاحب کے زمانے میں اس وقت بھی ایسی مولوی لڑتے تھے، ایسی مسئلہ ہوتا تھا کہ نظر آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو قطعے سے پتہ چل جائے جی، تو میں کیوں بتاؤں، قطع بتائے گا۔ تو وہ اصل میں رویت ہلال کے سلسلے میں سرکار کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، گورنمنٹ نظر آ گیا سی، لیکن علماء کرام کا جو موقف تھا وہ اس سے مختلف تھا، متصادم تھا بلکہ، ہے جی۔ سرکار کہتی تھی چاند نکل آیا ہے، علماء کہتے تھے چاند نہیں نکلا، رویت ہلال کے جو شرائط ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ تو جناب آج کل یہ مسئلہ آج کل بھی بہت چل رہا ہے، 10 دن پہلے چاند نکال دیا، تو بڑا اچھا ہوا کہ یہ سلسلہ جڑ گیا۔ تو میں نے جو وہ شعر کہا اس زمانے میں چاند کو
ہاتھ لگائے ہیں اہل ہمت، ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھے، ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں، ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھے یا نہ پڑھے۔ ہم اندازہ کیجئے نا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا سالوں سال، اللہ کرے اس کا کوشش کی جا رہی ہے اس کا حل نکالنے کی، تو اچھی کوشش ہے، بلکہ بعد میں بھی یہ سلسلہ جب چلا ہے تو میں نے اقبال کے ایک مصرے کو تسمین کی، نکلتا ہے کہ آدھی رات تک روح پوش رہتا ہے، نکلتا ہے کہ آدھی رات تک روح پوش رہتا ہے، ہمیں معلوم ہو کیسے کہ اس کا مدعا کیا ہے، مناسب ہے یہی اب تو کہ ہر عید سے پہلے کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ بھی میں نے کہا، مطلب یہ تو ایک تسلسل ہے آپ کو رؤیت ہلال کے سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ آپ نے کہا تھا پہلا شعر، تو پہلا شعر مزاحیہ قطع جو کہا تھا وہ چاند کے رؤیت کے حوالے سے تھا۔ اچھا انور صاحب، یہ 3 زبانیں فارسی میں ماسٹرز کیا آپ نے، شاعری زیادہ جو ہے وہ جو پنجابی کے اندر پاپولر بے انتہا جو ہوئی وہ اس کی پاپولیرٹی کو کہ اردو کے اندر بھی کمال آپ نے جو کہا، یہ کس زبان میں آپ کو مزہ زیادہ آتا ہے شعر؟ دیکھیے میرے لیے اللہ کے فضل سے کوئی دقت نہیں ہوتی، مجھے تینوں زبانوں میں، دیکھو پنجابی میری مادری زبان ہے، اس میں کیا دقت پیش آ سکتی، اور بڑی کانفیڈینشل بات ہے، لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے۔ فارسی میری تدریسی زبان، جو میں نے 35 برس ملک کے مختلف، پنجاب میں مختلف کالجز میں نے فارسی پڑھائی ہے، ہاں جی، اور فارسی میری نہ صرف تدریسی زبان ہے بلکہ میری تہذیبی زبان بھی ہے، اور میرا 1000 سالہ حافظہ ہے، میرے ترانے کی زبان ہے جی۔ اور آپ اندازہ کریں اب فارسی سے ہمارا نصاب جو ہے خالی ہوتا جا رہا ہے، جس کا نقصان جو ہے میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اردو پر ہماری گرفت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے کہ اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ فارسی کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حضرت علامہ اقبال سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ علامہ کا بیشتر کلام جو ہے آپ جانتے وہ فارسی میں ہے۔ تو یہ ویسے بھی اوور آل جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جو پڑھنے کا شوق تھا، کتاب کا جو شوق تھا وہ کم ہوا، اسی طریقے سے پھر شعر کا، ادب کا وہ بھی بالکل کم ہوتا چلا گیا، تو یہ اتنا زوال کیوں آیا اس کو؟ اصل میں وہ اس دور میں جو میٹیریلزم ہے نا، ساری توجہ جو ہے نا مادیت کی طرف ہو رہی ہے، اخلاقی جو ہے نا قدریں ان کا فقدان ہو گیا، اور یہ درخت نیچے سے خراب ہو جائے نا تو اوپر سے خراب ہو جاتا، معاشرہ اوپر سے خراب ہو جائے تو نیچے سے خراب ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ ہمارے ہاں چونکہ ویلیوز، وہ جو اخلاقی ویلیوز جو ہیں ان کا ایک زوال ہے، جس کی وجہ سے پھر ہر چیز میں آیا، پھر ادب میں بھی آیا، کہیں تہذیب میں بھی آپ کو، اب دیکھیے معاشرت میں بھی ویسے ہی جیسے کون درخت میں کوئی مرض آ جائے تو اس کی ہر شاخ پہ چلا جاتا، بھوت جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، اللہ کرے وہ لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو
سب سے پہلے انسان ہونا چاہیے. ویسے کتنی کتابیں آپ نے لکھی اور اس میں سے کیا مطلب میری تقریباً 14 کتابیں ہیں اور اس میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو شاعری پر ہیں. زیادہ کتابیں شاعری کی ہیں، اردو کی، پنجابی کی اور فارسی کے بارے میں. فارسی کا میرا دیوان پریس میں ہے، چھپنے والا ہے. اور پنجابی میں میری پہلی کتاب ہے جو 1974 میں چھپی تھی، جس کا نام ہے میلا اکھیاں دا، جس کی نظمیں سنی ہوں گی. آج کی پکائیے تو کی جانے پوڑیے مجھے لسی تے چاہ وغیرہ، آج تک ویسی ہے، لگتا نہیں ہے کہ 74 کی جو ہے نا وہ. تو وہ جو کتاب ہے 1974 میں چھپی ہے اور آپ یقین کریں اب تک اس کے 74 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. جو آپ نے کہا کہ آپ کے بچوں کی مادری زبان کا ذکر کیا، تو میری جو وائف ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ فارسی کی پروفیسر رہی ہے. میری بیٹی بھی فارسی کی پروفیسر ہے. ابھی آپ انالیسس کرتے ہیں اپنی شاعری کا یا چیزوں کا کہ جی میں نے یہ 74 میں یہ بات کہی تھی تو کیا مطلب کمال بات کہتی تھی، یا آج میں یہ کہتا تو شاید اس کا پیرایا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا، اس طرح بھی ہوتا؟ نہیں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آج تک یعنی شعر کے لیے کچھ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ حیران ہیں، میں نے سوتے میں شعر کہا اور صبح اٹھا تو یاد تھا. ایک میں نے واقعہ پڑھا اپنا حافظ صاحب ایک اخبار میں کہ کسی خاتون پر کسی نے مجرمانہ حملہ کرنا چاہا تو اس غیرت مند نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے جان دے دی، عزت بچا لی. ہے جی. تو وہ 10 سال کے بعد وہ واقعہ میرے شعر میں آ رہا ہے. اور وہ کیا کہ ہوسناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ نے شعلوں سے بدن ڈھانپ لیا. اب دیکھیے، تو شعر سے جو میرا تعلق ہے اب سب اس لیے کہ میری نانی بھی شاعرہ تھی، کرم بی بی ان کا نام تھا، اور ان کی ساری زندگی جو ہے قرآن سے محبت، استانی کہلاتی تھی، قرآن پڑھاتی تھی. ہاں جی. اور ان کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے گلو گلزار کے نام سے. کرم بی بی ان کا نام تھا، عاجز ان کا تخلص تھا. تو بہت وہ شاعرہ تھیں اور بڑی دکھی خاتون تھی. اور سب ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ جی یہ جو مشاعروں میں آپ نے دنیا بھر میں سفر کیا گئے وہاں جو بھی اور یہ نہ ہو کہ شعر سنانے کا وقت نہیں، بس اب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ابتدائی شعر سے جو ہے ایک وقفے کے بعد جو ہے انور مسعود صاحب سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور صاحب مشاعروں کے لیے گئے پوری دنیا کے اندر، اور کہاں مزہ زیادہ آیا؟ ہر جگہ محبت اتنی ملی، بڑی محبت. جو میں جو لفظ بھی بناتا رہتا ہوں نا، اتنی محبت ملی جو انبیانیبل ہے. اور ایسے ایسے مشاعروں میں مجھے لوگوں نے داد دی جو انفراموشیبل ہے. اچھا، کہیں بھی مجھے پڑھتے ہوئے، مثلا امریکہ میں بھی میں نے، لیکن وہاں پڑھتا رہا ہوں نا کہ جہاں لوگ اردو جاننے والے تھے، جہاں لوگ پنجابی جاننے والے تھے. اب ناروے میں گیا ہوں تو ناروے میں یہ کھاریاں کے لوگ سارے کھاریاں کے لوگ ہیں، بلکہ میں نے تو کہا تھا اب ناروے کا نام کھاروے ہونا چاہیے، کھاریاں کی لحاظ سے. تو وہاں بھی مجھے سب سے زیادہ فرمائش سب کس چیز کی ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے جب بھی کوئی نئی نظم لکھی ہے تو وہ یوں سمجھے جیسے کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے. اصل میں میرے اندر ایک جدید و قدیم تھی، ایک آویزش سی ہے. جی. اب دیکھیے انارکلی رواج ہے، انارکلی پرانی چیز ہے، اور یہ مطلب ہے وہ بھینس جو ہے قدیم چیز ہے. جی. لسی اور چائے ہے، جی وہ بھی کمال کمبینیشن آپ نے. لسی اور چائے اس طرح وہ ایک اب ہے قدیم اور جدید کا مسئلہ. اب میری نظم جو ہے
بنین جو ہے آپ حیران ہوں گے، میں گیا کینیڈا، 4 سالہ بچی نے مجھے یہ بنین سنائی، تو میں بڑا حیران ہوں۔ تو اس کے باپ نے کہا جب حیرت کی یہ بات نہیں، جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی، تو شکر ہے آج کل جو نظم چل رہی ہے وہ ہے ہلکیاں پھلکیاں باد دعاواں، ہلکیاں پھلکیاں بد دعاواں۔ تو وہ بنین جو ہے آپ نے فرمائش کی ہے، تو یہاں لاہور میں مشاعرہ ہوا تو ایک لڑکا ایک بانس پہ بنین لٹکا کے آ گیا مشاعرے کے اندر، مشاعرے کے اندر یہ فرمائش کر رہا ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی خلیج کا کوئی تھا کوئی علاقہ، تو اس میں گیلری تھی، تو گیلری میں جتنے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی قمیصوں پہ بنینیں پہنی ہوئی، آپ نے فرمائش کی تھی بنین کی، آتی ہوگی آپ کو بھی، اور بلکہ پوری آتی ہو، بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تو پہنی نہیں، پہ جاتے لینی نہیں، لے جاتے دوجی باری پان جوگی رہنی، بنین میں دیا گا، پاؤ گے تو پہ جائے، لاؤ گے تو لے جائے، لے جاتے دوجی باری پان جوگی رہن، بنین میری ودیا بنین میری ٹاپ دی، وڈیاں نو پوری آویں نکیاں دے ناپ دی، چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بولتی، توپنا گوری لگے رسی اتے ڈولتی، جنے برے چاہو تسی اس نو ہڈا لو، پھر پاں بچیاں دا جانگیاں بنا لو۔ تو آپ سب آج میں کچھ اور بھی کچھ شعر میرے دینا، ہاں وہ ہے کہ ایک سپاہی ہے جی، ٹریفک انسپیکٹر، وہ چالان کر رہا ہے ایک بندے کا، بلکہ میں نے اس سے بھی ایک لفظ بنایا ہے کہ جس کا چالان ہو رہا ہے وہ مچلون ہے، مچلون مفعول کے وزن پہ ہے، مچلون، تو وہ کہتا ہے آپ بے جرم یقیناً ہیں، آپ بے جرم یقیناً، پھر بھی چلان ہو رہے ہیں، آپ بے جرم یقیناً ہیں، مگر یہ فدوی آج اس کام پہ معمور بھی مجبور بھی ہے، عید کا روز ہے کچھ آپ کو دینا ہوگا، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور۔ ایک پولیس والے نے کل مجھ سے کہا کچھ تو اظہار سخاوت کیجئے، چونکہ عیدی مانگنا ممنوع ہے، مجھ کو فطرانہ مجھ کو فطرانہ عنایت کیجئے۔ اب یہ دیکھیے جو آج کل اپنا مہنگائی ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کتنی ہے مہنگائی جو ہے، اور تیور دکاندار کے شعلے سے کم نہ تھے، تیور دکاندار کے شعلے سے کم نہ تھے، لہجے میں گونجتی تھی گرانی غرور کی، گاہک سے کہہ رہا تھا اور ذرا آئینہ تو دیکھو کس منہ سے دال مانگ رہا ہے مسور کی، کس منہ سے دال مانگ رہا ہے۔ اور ایک اور بات ہے، آج کل یہ چھوٹی عید ہے نا، ہمارے 2 ہی تہوار ہیں حافظ صاحب، یہ ویلنٹائن ڈے از ناٹ اور تہوار، اور نہ کوئی یہ بسنت وغیرہ، اور یا جس سے گردنیں کٹتی ہیں وہ تہوار نہیں ہے جی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا یہ جو تہوار ہے ماشاءاللہ، یہ عید الفطر، اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے درزیوں کے پاس، تو اس رش میں وہ ان سے بڑی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، تو درزی نے میرے ساتھ کیا کیا، بخیا تو اس سے کوئی سیدھا نہیں لگا، بخیا تو اس سے کوئی سیدھا آڑا لگا دیا، کوئی ترچھا لگا دیا، ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا۔ آج کل بڑا قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے، لسانی شعور، مفہوم ایک لفظ کا جو بھی سمجھ لیا۔ انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل
اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھ لیا. تو جناب میں اور کیا، یہی تو دوستو لے دے کہ میرا بزنس ہے، یہی تو دوستو لے دے کہ تم ہی کہو کہ میں کیوں اس سے توڑ لوں ناتا، کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو اس طرح بھر یہ پچھلے دنوں آپ حیران ہوں گے کہ یہ روز اخبار میں آتا ہے کہ آج فلان چیز کا عالمی دن ہے. جی آپ پڑھتے ہوں گے. ایک دن آیا کہ ہاتھ دھونے کا عالمی دن، اور میں چونک گیا. میں نے کیا، ہمارا میڈیا جی یہ جو پرنٹ میڈیا ہمیں یہ بتا رہا ہے ہاتھ دھونے کا، اس قوم کو بتایا جا رہا ہے جس پر 5 وقت وضو فرض ہے. تو بڑا عجیب لگا. تو میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ گویا جی، ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. یہ جو حکمران بدلتے رہتے ہیں، حکمران بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتے رہتے ہیں، انداز کوفی و شامی. ایک قطعہ جی میں امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیا ہوتے ہیں؟ اب اور کیا تفصیل آپ نے سارے ادوار کو جو ہے نا جی سب کچھ آ گیا. وہ کتنے سال سمٹ آئے ہیں. اچھا جو آپ پڑھاتے تھے بچوں کو، اس میں بھی بڑے دلچسپ قصے ہوتے ہوں گے، جو کوئی ایسے واقعات ہوتے ہوں گے، اس کے اوپر بھی آپ نے نظمیں بنی ہوں گی؟ بالکل نظمیں نہیں، واقعات یوں کہیے کہ میں یہ جو ہے واقعہ ایک ہوا کہ مجھے اسٹوڈنٹس نے بلایا، یہ جو ہے نا فیصل آباد، وہاں کے بچوں نے مجھے بلایا تو اور مجھے وہ ہار پہنایا. لو جی حافظ صاحب اتنا لمبا ہار کہ میرے ٹخنوں سے ٹکراتا تھا. پنجابی میں کہا جانے گٹیا نال واجدا. تو اس کے نیچے گتا لگا ہوا اور گتے پہ ایک سنہری کاغذ تھا اور سنہری کاغذ پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک. سچا واقعہ. آپ نے چونکہ یہ پوچھا ہے تو یہ سچا واقعہ پوچھا. وہ منڈے جڑے نے بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، اتنے چالاک کہ ایک ہی ہار سے ایک شاعر کو بھی بکتا دیا اور ایک دولہا کو بھی. اور ابھی ختم نہیں ہوئی بات. جب میں نے اپنی اردو سپیکنگ اہلیہ کو آ کے یہ واقعہ سنایا تو اس نے اس دن پنجابی بولی، پہلا جملہ پنجابی کا کہ وہ سارا واقعہ سنایا میں نے. کہندی پھر تسی کلے ہی آ گئے ہو. تو یہ بہرحال واقعات ہوتے رہتے ہیں دلچسپ، جو میری تدریسی زندگی کے کئی واقعات. اچھا تو یہ جب شعر شروع میں جب جاتے ہوں گے مشاعروں میں پڑھتے ہوں گے، پاپولیرٹی کا گراف بہت جب ہائی آج بھی ماشاءاللہ ہوا ہے، لیکن میں جوانی کے آپ کے عالم کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت پھر خواتین جو ہے وہ دلچسپی لیتی تھیں، کوئی رابطہ کرتی ہیں، کوئی رجحان ہوتا تھا، اس کا کوئی دلچسپی؟ بہرحال جی بہت ہی ہوا. تو بلکہ پچھلے دنوں وہ جوانی کی بات نہیں، اس دور کی بات ہے. اس دور کی بات ہے کہ میں پتہ نہیں کس کالج میں گیا، لیڈیز کالج تھا، تو وہاں ایک بچی بھاگ کے آ گئی اور وہ جیسے لپٹ گئی ہے جی،
اور رونے لگی. لگی میں کہ تن کی ہوا ہے؟ کہنے لگی جی میری بہت پرانی خواہش پوری ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا، میرا دل چاہتا تھا آپ سے ملنے کو. تو ایسے کئی واقعات ہوئے. ایسا ہوا کہ اب گئے مشاعروں میں اور باہر پاکستان سے باہر بھی، اور پھر گھر جو ہے وقت نہیں دے پا رہے، تو گھر کے اندر اس بات کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہو کہ جناب یہ جو ہے گھر پہ ٹائم دیتے نہیں ہیں آپ، تو جو ہے نا سارا وقت اس نہیں. اس سلسلے میں بہت خوش نصیب ہوں. میری اہلیہ نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا کیونکہ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی جی. اس لیے وہ فارسی ہی، اور بلکہ اب جو اسے قرآن سے جو محبت ہے اور دلچسپی ہے وہ کبھی حائل نہیں ہوئی، بلکہ اس نے میری حوصلہ افزائی کی. کتنا کامیابی میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا کہ اگر بالکل ممکن نہ ہوتا. بس اتنا جملہ کافی ہے میرا خیال مزید آگے نہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں جب وہ میری شادی ہوئی ہے اس کے بعد میری زندگی میں ایک انقلاب آیا ہے، اور وہ اچھا انقلاب آیا. مجھے میرے جو بچے تھے، میں تو مشاعرے میں رہنا تھا، میری اہلیہ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے، اور میرا جو ذوق تھا اور یا شعر کا سلسلہ تھا اس میں اس نے بہت تشویق کی مجھے، حوصلہ. اتنے موضوعات پہ لکھا ہوگا آپ نے، ہر جو چیز سامنے آئی اس پہ لکھا. کبھی اپنی فیملی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اس حوالے سے لکھا ہے. میری اپنا بہت لکھا ہے، نظمیں موجود ہیں. میری جو ہے پوتی وہ امجد اسلام امجد کی نواسی ہے ماشاءاللہ. چھوٹی سی تھی جب ہے جی، تو وہ رو رہی تھی تو ایک دم وہ ہنس پڑی. بچے جیسے کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے اس وقت اس پہ شعر کہا. وہ ایک لمحہ جو ہے وہ اس شعر میں جو ہے وہ قید ہو گیا. ٹھیک ہے جی. مسکرائی ہے وہ روتے روتے، پھول دیکھوں کہ ستارے دیکھوں. تو یہ جناب یہ اور بہت سے میری جو بچے ہیں ان پر میں نے لکھا ہے. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ہم جو ہے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام میں شامل ہیں. ویلکم بیک ناظرین. انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور صاحب انجوائے کرتے ہیں شعر پڑھ کے، اور پھر نہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کیونکہ لگتا ہے آپ کی پوری باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے کہ جی وہ اگر میں انجوائے نہ کروں نا تو سامعین انجوائے نہیں کر سکتے. پہلے میں انجوائے کرتا ہوں. وہ نظر آتا ہے کہ آپ جس کو چسکا کہتے ہیں نا کہ ایک یا جو مثلا دیکھیے ایک نظم ہے پنجابی کی آپ کو سنا. نک جو متھے اتے ہوندا ہو سکتا تھا آسن الخالقین ہے، وہ ہر کلے اللہ کلے شین قدیر ہے. نک جو متھے اتے ہوندا، کان چ دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے. ہو سکتا تھا. ایک قوم کو تو اس نے بندروں میں تبدیل کر دیا. وہ جو چاہے کرے. نک جو متھے اتے ہوندا، کان جو دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ ایک پوچھل ہوندی. ہاں جی ایک پہلو میں دم ہوتی. تے نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا. بندہ کڈا گوجا ہوندا، ایڈا گھگ منکا ہوندا. بجو جے ویندا اونوں ڈاڈا اکا بکا ہوندا. صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا. مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند. آپ دیکھیے یہ حمد ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کوئی شک نہیں ہے یہ اس کی اللہ جمیل و یحب الجمال. یحب الجمال. تو اس کی تفسیر ہے یہ. تو جناب ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے.
وہ کسی نے آخیا جی سانو اللہ نے 2 ہی نعمتاں دیتیاں نہیں، قافضائے تے دوجی یاد نہیں رہی ہے جی۔ تو اس پر میں نے نظم لکھی، گل کسے کیتی سی، نظم دا نام ہے، گل کسے کیتی سی، ہور کیڑی گل سی، ہور کنے کیتی سی، ہور کدوں کیتی سی، ہور کی تاریخ سی، ہور کیڑا وار سی، رب جانے بدھ سی کہ یا اتبار سی، ہور کیڑا ویلا سی، شام دا ہنیرا سی کہ فجری دا نور سی، کوئی اگ سگ نہیں، ٹھنڈ سی کہ نگ سی، دھوپ سی کہ چھاں سی، شہر سی گراں سی، خور کیڑی تھاں سی، خور کیڑی رت سی، انبیاں تے امب سن یا اجے بور سی، چیتے دی پڑولی دیاں گٹھاں پیا پھولنا، ویلے دیاں لیراں والا کھینوں پیا کھولنا، کانوں کسے کیتی تے گل کیویں کیتی سی، جنہیں کنے کیتی سی او نیڑے سی کہ دور سی، گل دا سواد ہوندا ہے، ہور کی سواد سی، پھیکی سی کراری سی، کھٹی سی کہ کھاری سی، تمے مانگو کوڑی سی کہ یا موتی چور سی، گل کوئی ضرور سی۔ واہ سب ایوارڈز کتنے ملے یہاں پہ پاکستان سے؟ سب سے مجھے کوئی پوچھنا سب سے بڑا ایوارڈ کیا ہے ملے، میں نے جب ٹاپ کیا فارسی میں ایم اے میں نے ٹاپ کیا تھا پنجاب میں، پھر اس کے بعد جناب مجھے وہ تمغہ یہ ملا، صدارتی تمغہ ملا، پھر مجھے پنجاب کی حکومت پنجاب کی طرف سے بھی حال ہی میں ایک میڈل ملا ہے جی، پھر اس کے امریکہ سے مجھے ملا، ابھی پچھلے دنوں یہ جو ہے مسقط میں مجھے سونے کا تاج پہنا ہے، کیا شکر ہے اللہ کا۔ تو اس طرح کی وہ بہت سے میڈلز وغیرہ، لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر حافظ صاحب، میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ، وہاں میں نے احرام باندھا، عمرہ کرنے احرام باندھا ہوا تھا، ایک اور لڑکا بھی اس نے بھی وہ بھی طواف کر رہا تھا، تو وہ مجھے دیکھنے لگا، میں بڑا حیران کہ یہ کوئی یہ موقع ہے، یہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کس طرح، تو وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آ گیا، تو اس نے عجیب جملہ بولا، کہنا تسی بھی ایتھے ہی ہو؟ میں کہ جی ہمیں بھی اذن مل گیا ہے، ادھر سے اجازت ہو گئی، حاضر ہو گئے۔ کہنا مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، میں نے ابھی آپ کے نام کا عمرہ کیا۔ بہت بڑی بات۔ آپ بتائیں اس سے بڑا کیا ایوارڈ ہو سکتا؟ سب کوئی کسک، کوئی ایسی چیز اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ یہ کام انور مسعود کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا۔ بس اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اقبال کو گایا بہت گیا ہے، لیکن اقبال کو جہاں تک تحت میں پڑھنے کا حق ہے وہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک ادا نہیں ہوا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ اور سر پروگرام ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے اشعار کے اوپر ہی ہم ختم کریں اور اپنے ناظرین سے چلیے ٹھیک ہے، میں ایک غزل سنا دیتا ہوں۔ انور مسعود صاحب کی غزل سنیں اور پھر جو ہے لطف اندوز ہوں، اور اسی پہ ہمارے پروگرام کے۔ ہاں جی، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، یہ آپ نے پوچھا نا، آپ بابا ہو گئے ہیں، پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئی داخل دفتر بابا، یہ ہمارا دفتری ہے معاملہ، اور بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، بات اندر کی کلندر نے بتائی ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا، ہیں ابھی لوگ بہت
جیل سے باہر بابا اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا، اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا، اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا۔ اور حافظ صاحب کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، واہ واہ واہ، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا، واہ 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 واہ، کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا۔ اور وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا۔ اچھا جی، آخر میں ایک مثال، یہ جو آج کل ایک رواج ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، یہ پتہ ہے نا لوگ کہتے ہیں آپ وہ خیال رکھنے والی اللہ کی ذات ہے جی، یہ خود غرضی ہے اس جملے میں، بس اپنا ہی خیال رکھو۔ ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں، اپنے دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سارے اپنا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ انور مسعود صاحب کے، اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔